فضیلت الشیخ قاری سجاد حافظہ اللہ تعالی اسلامک اسکالر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کی نماز کہاں پڑھنی چاہیے اور کب پڑھنی چاہیے؟ عید کی نماز کے لیے اذان دینا کیسا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے کیا نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں؟ پہلا سوال، کب پڑھنی چاہیے؟ عید کی نماز حالات کے مطابق جیسے ممکن ہو یہ ادا کی جا سکتی ہے، لیکن بہترین اور افضل طریقہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ عید کی نماز کو جلدی ادا کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا ان نصلی، کہ سب سے پہلا کام جو ہم اس دن کریں گے وہ نماز کی ادائیگی ہوگی۔ عید کی نماز کی ادائیگی ہوگی، چاہے وہ عید الفطر کی نماز ہو یا عید الاضحیٰ کی نماز ہو، سب سے پہلا ہمارا کام وہ نماز کی ادائیگی ہے۔ تو جتنا جلدی ممکن ہو آسانی کے ساتھ لوگوں کو دیکھتے ہوئے خیال کرتے ہوئے اتنا جلدی اس نماز کو ادا کرنا چاہیے۔ باقی یہ زوال تک اس کا ٹائم ہوتا ہے، زوال سے پہلے پڑھنا اس کو ضروری ہے۔ اگر زوال کا ٹائم آ گیا ہے، وقت گزر گیا ہے، تو پھر زوال کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے، اگلے دن آپ کو پڑھنا پڑے گی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آقا علیہ السلام موجود ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، ایک قافلہ باہر سے آیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں تو کل چاند نکلا، ہم نے چاند دیکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ آج روزہ چھوڑ دیا جائے، کل کو عید کے لیے آ جانا۔ وہ وقت کون سا تھا؟ عصر کے قریب کا وقت تھا، زوال ہو چکا تھا، زوال کے بعد کی بات ہے۔ گویا اگر عید کی نماز زوال سے پہلے ادا کر دی گئی تو ٹھیک ہے، اگر زوال کا ٹائم ہو گیا تو پھر آپ کو اگلے دن یہ عید کی نماز ادا کرنا پڑے گی۔ زوال سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ اچھا، یہ کہاں پڑھی جائے؟ بعض کہتے ہیں مسجدوں کے اندر پڑھی جائے، بعض کہتے ہیں کھلے میدان کے اندر پڑھی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحیٰ الی المصلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کے لیے عیدگاہ کی طرف جا کے کھلے میدان کے اندر نماز ادا کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کرتے تھے۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری ہے، موسم خراب ہے یا کوئی بھی ایسی وجہ ہے کہ باہر کھلے میدان کے اندر نماز ادا کرنا ممکن نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں مسجد کے اندر بھی نماز عید یہ ادا کی جا سکتی ہے۔ لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ کھلے میدان کے اندر جا کے عید الفطر کی نماز اور عید الاضحیٰ کی نماز کھلے میدان کے اندر جا کے ادا کریں گے۔ تیسرا کیا، عید کی نماز کے لیے اذان دینا کیسا ہے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبے سے پہلے نماز عید پڑھائی، خطبے سے پہلے نماز عید پڑھائی، اور اس کے اندر نہ کوئی اذان تھی نہ کوئی اقامت تھی۔ یعنی نماز عید کے لیے نہ ہی اذان ہے اور نہ ہی اقامت ہے۔ ہاں، اتنا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے، ٹائم بتانے کے لیے سپیکر کے اندر اعلان کر سکتے ہیں، اتنی کو گنجائش نکلتی ہے۔ باقی نہ اس عید کے لیے، نماز کے لیے کوئی اذان ہے اور نہ ہی اقامت ہے۔ چوتھا سوال ہے، کیا عید کی نماز سے پہلے نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں؟ جیسے بعض لوگ اشراق پڑھتے ہیں یا کسی بھی قسم کے نوافل ادا کرنا کیسا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر فصلی رکعتین لم یصلی قبلہا ولا بعدہا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نکلے اور میدان کے اندر جا کے عید کی نماز پڑھی 2 رکعتیں۔ عید کی نماز سے پہلے بھی کوئی نوافل نہیں ادا کیے اور نہ ہی عید کی نماز کے بعد کوئی نوافل ادا کیے۔ تو گویا عید کی نماز سے پہلے نوافل ادا کرنا کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد عید کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے درمیان کوئی نوافل ہے، چاہے وہ اشراق کی صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں ہو، وہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، نہ ہی اس کے بعد ٹھیک ہے ظہر کی نماز تک۔